بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فرشتہ نما انسان، آج مجھے اپنی زندگی کی پہلی کمائی ملنے والی تھی۔ 3 ماہ کی تنخواہ ایک ساتھ ملی اور ساتھ میں 1 ماہ کی چھٹی بھی ملی۔ گھر پہنچا تو عید کا سماں تھا۔ ماں باپ بہن بھائی سب بہت زیادہ خوش تھے۔ میں نے ساری رقم والدہ کے ہاتھ پر رکھ دی۔ والدہ نے رقم کا تیسرا حصہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی نیت سے علیحدہ کر دیا اور کہا اس رقم سے ایک بیوہ عورت کے گھر کا راشن خرید کر پہنچا دیں جو دور کے ایک محلے میں رہتی تھی۔ میں اسی وقت گیا اور راشن خرید کر لے آیا۔ گھر میں میرے لیے پرتکلف کھانوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر لذیذ کھانوں کے مزے اڑائے اور سفر کی تھکاوٹ دور کرنے کی غرض سے رضائی میں گھس گیا۔ آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں کہ اچانک اس بیوہ عورت اور اس کے یتیم بچوں کا خیال آیا۔ ارادہ کیا کہ ابھی جاؤں اور سامان پہنچا دوں، لیکن طبیعت میں سستی تھی۔ سوچا کہ کل پہنچا دوں گا، لیکن بعد میں خیال آیا کہ پرتکلف کھانے کا مزہ لے چکا ہوں، وہ بچے بھوکے نہ ہوں۔ اسی وقت بستر سے نکلا اور ایک چادر اوڑی، تھیلا کاندھے پر رکھا اور اس کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ شدید سردی تھی، دھند بھی زیادہ تھی اور بھاری تھیلا اٹھانے میں دقت ہو رہی تھی۔ ایک دور کے محلے میں اس بیوہ عورت کا گھر تھا۔ اس کا شوہر مزدوری کرتا تھا اور اس کے 4 بچے تھے۔ ایک ناگہانی حادثہ میں اس کے شوہر کی موت ہو گئی تھی اور اب اس کے یتیم بچوں پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ قسمت بھی بہت ستم ظریف ہے، کبھی ایسے لوگوں کو لپیٹ میں لے لیتی ہے جن کا خدا کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ خیالات کے ایک سمندر لیے اس بیوہ عورت کے گھر پہنچا۔ گھر کیا تھا بلکہ ایک خرابہ تھا۔ ایک کمرہ، چھوٹا سا صحن، ایک بوسیدہ سی 4 دیواری تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک 5 سالہ بچی باہر آئی جس کے چہرے پر پریشانی اور بھوک نمایاں تھی۔ میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگا اور دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا، خدا کسی بچے پر ایسا وقت نہ لائے۔ اس بچی نے ایک پرانا سا جوڑا پہنا ہوا تھا اور ایک شدید سردی میں ایک پھٹی پرانی جرسی پہنی ہوئی تھی۔ پاؤں بھی ننگے تھے، وہ بھی اس سردی میں کہ پیروں کو جمع کر رکھ دے۔ میں نے کچھ کہے بغیر راشن والا تھیلا زمین پر رکھا۔ تھیلے کو دیکھتے ہی وہ بولی، کیا اس میں کھانے کا سامان ہے؟ یہ سننا تھا کہ میں حیران ہو گیا۔ ایک بار پھر اس نے یہی سوال دہرایا۔ میں نے مثبت انداز میں سر ہلا دیا۔ وہ بچی خوشی کے ماری چیختی چلاتی ماں کی طرف بھاگی اور یہ کہے جا رہی تھی کہ امی فرشتہ آ گیا، امی فرشتہ آ گیا۔ اور پھر 2 اور بچے خوشی کے مارے دروازے پر دوڑ پڑے، کبھی مجھے دیکھتے اور کبھی اس تھیلے کو، اور خوشی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور جسم پر ایک سرد لہر سی دوڑ رہی تھی۔ خدایا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیوں یہ بچے مجھے گنہگار کو فرشتہ سمجھ بیٹھے ہیں؟ انہی سوچوں میں گم تھا کہ ایک خاتون جو ان کی ماں تھی دروازے پر آئی اور دھیمی آواز میں کہنے لگی، میرے بچے 2 دن سے بھوکے تھے۔ غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ میرے مرحوم شوہر بھی محنت و مزدوری کرتے تھے مگر کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ ان کے چلے جانے کے بعد ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ رشتہ داروں نے بھی ہاتھ کھینچ لیے اور محلے والے بھی مدد نہیں کرتے، مگر کبھی کبھار آپ جیسے نیک دل لوگ مدد کر دیتے ہیں۔ میں 2 دن سے بچوں کو یہ کہہ کر بہلا رہی تھی کہ ایک فرشتہ آئے گا اور ہمارے لیے کھانا لے کر آئے گا، اس لیے یہ بچے آپ کو فرشتہ سمجھ بیٹھے۔ اس عورت نے خدا کے حضور شکرانے کے چند کلمات ادا کیے، مجھے ڈھیر ساری دعائیں دی اور میرا شکریہ ادا کی۔ میں وہاں سے واپس لیا اور میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زندگی میں کبھی خود کو اتنا پرسکون محسوس نہیں کیا تھا جتنا کہ میں آج کر رہا تھا، اور اندازہ لگایا کہ ایک بے بس انسان کی مدد کرنے سے جو روحانی سکون ملتا ہے وہ کسی اور کام میں نہیں۔ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سارے غربا ہوتے ہیں جو مستحق ہونے کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، مگر مدد کرنے والے ہاتھوں کے منتظر ضرور ہوتے ہیں۔ 2 وقت کی روٹی ہی ان کا کل جہاں ہوا کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ 1 وقت کا کھانا ہی کیوں نہ ہو۔ میں گھر آیا تو ماں نے پوچھا، بیٹا اتنی رات کہاں چلے گئے تھے؟ میں بے ساختہ بول پڑا، میری ماں، میں فرشتہ بننے گیا تھا۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے، وہ جان گئی اور اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی، تحقیقی، اصلاحی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے اردو گیٹ انفو یوٹیوب چینل۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
آمین ثم آمین۔